دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو، چپ رہنا اور معاف کرنا، کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں۔ دنیا میں اگر کسی چیز کو پہلی فرصت میں رکھنا بہت ضروری ہے تو وہ آپ کا ذہنی سکون ہے، باقی سب عارضی اور وقتی چیزیں ہیں۔ ناکامی کے اسباب ہمیشہ آدمی کے اندر ہوتے ہیں، مگر وہ انہیں دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ زخم کھا کر بھی مسکرانا اور ناخوش ہوتے ہوئے بھی خوش رہنا، دراصل یہی ہماری اصل طاقت ہوتی ہے۔ بہترین دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تنقید ہضم نہ ہو تو ناراضگی شروع، دکھ ہضم نہ ہو تو نا امیدی شروع، سکھ ہضم نہ ہو تو عیاشی شروع۔ اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے۔ کبھی بھی اپنی چال کا اعلان مت کرو جب تک اسے چل نہ لو۔ بھاگو مت، آج کا دن سخت ہو سکتا ہے، کل کا اس سے بھی سخت ہو، مگر بالکل ممکن ہے کہ اس دن سے اگلا دن روشنی بن کر آئے۔ حاصل کرنے کے بعد شکریہ ادا کرنا آسان ہے۔ آپ جو چاہتے ہو اسے حاصل کرنے سے پہلے شکر گزار رہو۔ جو تیرا راز دل میں چھپا ہوگا، تیری وہ مراد بہت جلد تجھ کو حاصل ہو جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں ہو، بلکہ تم یہاں سے گزر رہے ہو۔ حسد انسان کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ انسان کو اخلاقی اقتدار کی پاسداری کرنی چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ جیسے باپ کی موجودگی میں بچوں کا دل شیر جیسا ہوتا ہے، ویسے ہی شوہر کے ہوتے ہوئے بیوی کی ہمت اور حوصلہ بھی شیرنی جیسا ہوتا ہے۔ بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیں کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے۔ کوئی بھی چیز اتنی مضبوط نہیں ہوتی جتنی خاموشی۔ روح کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی مرض نہیں کہ تو خود کو کامل سمجھنے لگے۔ یہ دنیا ایک جال ہے جس کا چارہ خواہشیں ہیں، اس کے جال سے بچو اور جلد اپنا چہرہ خدا کی طرف موڑ لو۔ احمق، بدفطرت اور کمینے انسان سے اگر کوئی بھلائی کرو تو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ اچھے کے ساتھ اچھے رہو، لیکن برے کے لیے برے مت بنو، کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو مگر خون سے خون نہیں۔ ایک خوبصورت دل ہزار چہروں سے بہتر ہے۔ ترقی کے لیے محنت اور مجاہدہ ضروری ہے، لیکن یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مجاہدہ ایک گدھے کو گھوڑا نہیں بنا سکتا۔ ہمیشہ خوش رہا کرو، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان کے لیے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اعتماد کمایا جاتا ہے، عزت دی جاتی ہے اور وفاداری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ خیانت تینوں کو کھو دینا ہے۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ اگر کوئی تمہارا دل توڑے تو اس سے اپنا بدلہ ایسے لو کہ اسے معاف کر دو، کیونکہ تمہارا معاف کرنا اسے ساری زندگی شرمندہ کیے رکھے گا۔ بڑھاپے میں آپ کو روٹی آپ کی اولاد نہیں بلکہ آپ کی دی گئی تربیت کھلاتی ہے۔ اپنے اندر تبدیلی کی کوشش کرنی چاہیے۔ اولیاء اللہ کی صحبت اختیار کر، تیرے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے گی۔ یاد رکھو،
جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گناہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کر دے۔ درخت کی طرح بنو اور مرے ہوئے پتوں کو گرنے دو۔ جب ضمیر غلامی کا عادی بن جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اگر دنیا فتح کرنی ہے تو آواز اور لہجے میں نرمی پیدا کرو، کیونکہ لہجے کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ انسانیت کا سبق ہے۔ دنیا میں کھو کر تم نے اسے اپنے لیے بوجھ بنا لیا ہے۔ اس دنیا سے اوپر اٹھو، ایک نئی سوچ تمہاری منتظر ہے۔ جاہل اگرچہ تجھ سے ہمدردی ظاہر کرے، لیکن اپنی جہالت کی وجہ سے بالآخر تجھے تکلیف ہی دے گا۔ ان کے قریب رہو جو دلوں کو سمجھتے ہیں، اس درخت کے سائے میں بیٹھو جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد سے ثابت ہوتا ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنی قدر و قیمت معلوم نہیں تو اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی۔ آپ قطرہ نہیں سمندر ہو، آپ ذرہ نہیں پوری کائنات ہو۔ کسی ولی کی صحبت میں چند لمحے گزارنا 100 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا کہ تم کامیابی کی طرف گامزن ہو۔ زندگی میں جب بھی ہمارا خود سے سامنا ہوتا ہے تو سمجھ آتا ہے کہ ہم نے دوسروں کی خاطر اپنا کتنا دل دکھایا ہے۔ اس شخص کے ساتھ محبت کرو جو نیکی کر کے بھول جائے اور جو حق اس پر ہو وہ ادا کرے۔